میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ آخری بس، دا لاسٹ بس۔ سہیل ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا جو شہر کی بھیڑ بھاڑ سے تھک کر اپنے پیترک گاؤں لوٹ رہا تھا۔ ٹھنڈ کا موسم تھا اور چاروں طرف کوہرا چھایا ہوا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب وہ آخری بس سے اترا۔ بس کنڈکٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، بیٹا راستے میں کوئی ملے تو رکنا مت، بس چلتے رہنا۔ سہیل نے ہنسی میں بات اڑا دی۔ انجان راستہ۔ گاؤں کا راستہ جنگل کے بیچ سے ہو کر گزرتا تھا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ سہیل کو اپنے ہی قدموں کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے لگا کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ چلا، اسے کسی کی چپل گھسٹنے کی آواز آئی، گھس 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 گھس۔ وہ کون تھی؟ تھوڑی دور آگے اسے ایک بڑا دکان دکھی جو سالوں سے بند تھی۔ وہاں ایک پرانے بینچ پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے سفید ساڑی پہنی تھی اور اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا تھا۔ سہیل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا شاید کوئی مدد چاہیے ہو۔ ماں جی، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سہیل نے پوچھا۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سہیل اس کے پاس گیا اور جیسے ہی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ٹھنڈک اس کے جسم میں اتر گئی۔ وہ عورت دھیرے سے مڑی۔ ڈر کا منظر اس رات کا چہرہ نہیں تھا۔ اس عورت کا چہرہ نہیں تھا، صرف سپٹ چمڑی تھی، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ منہ، صرف گہرا سناٹا تھا اور سفید چہرہ۔ انجام؟ سہیل چیخ مار کر بھاگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ پیچھے سے وہی گھس گھس کی آواز اب تیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ ماں، دروازہ کھولو، ماں۔ دروازہ کھلا۔ اس کی ماں سامنے کھڑی تھی۔ سہیل نے راحت کی سانس لی اور اندر گھس گیا۔ ماں باہر کوئی بھوت ہے؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں دھیرے سے مسکرائی اور بولی، کیسا بھوت بیٹا؟ کیا وہ میری طرح دکھتا ہے؟ سہیل نے اوپر دیکھا۔ اس کی ماں نے اپنے بال پیچھے کیے۔ اس کا بھی چہرہ غائب تھا۔ گھر کی ساری بتیاں ایک ساتھ گل ہو گئی اور اندھیرے میں صرف آواز آئی، ہم نے کہا تھا نا، رکنا مت۔ تو اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگتی ہے تو آپ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔